بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شروعات کی تھی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کو چھوڑ کر ہم نے سمپل اس بات پہ زور دیا تھا کہ انٹیلیجنس کیا ہے، اور ان انٹیلیجنس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اور ملٹیپل ایگزامپلس کے تھرو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انٹیلیجنس کہاں پر یوز ہوتا ہے اور کیا مطلب اس سے لیا جا سکتا ہے۔ تو ملٹی ڈیفینیشن انٹیلیجنس کے بارے میں ہم لوگوں نے کی تھی یہاں پر۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جاتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم ان کو 2 طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہم اگر ڈیفینیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کرتے ہیں تو ہم ایک ایکسپیکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سسٹم جو کہ ہیومن کی طرح سوچتا ہے، سسٹم دیٹ تھنکس لائک ہیومن، اس کی الگ ڈیفینیشن ہے، اور ایک جو ہیومن کی طرح ایکٹ کرتا ہے اس کی الگ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اب سسٹم دیٹ تھنکس لائک ہیومن، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ سی ہمارے پاس ڈیفینیشن جو کہ کنسرنڈ ہے تھاٹ پروسیس اور ریزننگ کے ساتھ، اور جو ایکٹس لائک ہیومن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کہ کنسرن ہے ود بیہیویئر، جس طریقے سے ہیومن بیہیو کرتا ہے۔ اب ایک کمپیوٹر ہے، اگر ہم اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیومن لائک جو ہے وہ تھنکنگ کرتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہیومن کس طریقے سے تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ بہت آسان نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ایک ہیومن کس طریقے سے سوچتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان سائڈ ایکچوئل فنکشن آف ہیومن برین کی طرف جانا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1 جس کو انٹروسپیکشن کہا جاتا ہے، دیٹ از ٹرائنگ ٹو کیچ آؤٹ آن تھاٹس ایز دے گو بائی، انٹروسپیکشن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس دیٹ کنسرنس ود دا اسٹڈی آف سائنس آف مینٹل لائف۔ تو یہ 2 طریقے جس کی مدد سے ہم برین جو ہے ان کی انسائڈ فنکشن ہے ان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ اکمپلش کر لے ڈیولپنگ سم سارٹ آف کمپریہنسو تھیوری، تو پھر ہم ہیومن کی طرح سوچیں گے۔ اونلی دین کین وی کم اپ ود دا کمپیوٹر پروگرامز دیٹ فالوز دا سیم رولز۔ تو اس میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پاس جو انٹیلیجنس ہے ان کو ہم 2 طریقوں سے بیہیو کرتے ہیں۔ ایک کو ہم اسٹرانگ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم ویک انٹیلیجنس کہتے ہیں، یا ویک اے آئی کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اسٹرانگ اے آئی مینز دیٹ مشین ایکٹ انٹیلیجنٹلی اینڈ دے ہیو ریئل کانشیس مائنڈس۔ اسٹرانگ اے آئی ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مشین جو کہ انٹیلیجنٹلی ایکٹ کرے اور اس کی اپنی ریئل کانشیس مائنڈ ہو۔ ویک اے آئی یہ بتاتی ہے کہ مشین کین بی میڈ ٹو ایکٹ اف دے آر انٹیلیجنٹ، اور ویک آئی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مشین جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ وہ ایکٹ کر سکے جو کہ اس کی انٹیلیجنس ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے کہ ویک آئی جو ہے ٹریٹ کرتی ہے برین کو ایز اے بلیک باکس اینڈ جسٹ ایمولیٹ اٹس فنکشنالٹی، اس کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو ایمولیٹ کرتی ہے۔ جو اسٹرانگ اے آئی ہوتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے کہ ریکریٹ کر دے فنکشن آف انسائٹ آف برین ایز اپوز ٹو سمپلی ایمولیٹ بیہیویئر۔ تو جو ہمارے پاس اسٹرانگ اے آئی ہے اس کا مین جو ہے وہ کام کیا ہے، ایکچولی وہ کوشش کرتی ہے کہ ریکریٹ کر سکے فنکشنز آف انسائٹ برین کو۔ یہاں پر اس کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک انٹیلیجنس مشین ہے، اور بہت زیادہ انٹیلیجنس مشین ہے جو کہ مختلف قسم کی جو ٹاسک ہے وہ انٹیلیجنٹلی پرفارم کرتی ہیں، اور دوسری سائڈ پر ہمارے پاس ایک ٹریول اسپیس لائک کیٹ ہوئی، مثال کے طور پر بلی ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو ایک پول میں آپ اس کو پانی کی جو پول ہے اس میں آپ دونوں کو گرا دیں، تو اس میں سے جو بلی ہوگی وہ اپنی لائف کو بچانے کے لیے وہ سویم کرے گی اور پول سے نکل آئے گی، اور جو انٹیلیجنس مشین ہے وہ اسی کے اندر ہی ختم ہو جائے گی ود آؤٹ ایفرٹ، اس کو اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہوگی اور اسی میں یہ ختم ہو جائے گی۔ سو ہم یہ کہہ سکتے کہ ماؤس کا جو ہے وہ اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے اور مشین کا نہیں ہے۔ اگر مشین میں اسٹرانگ انٹیلیجنس ہوتا تو وہ اپنی ایگزسٹنس کو بچا سکتا،
لیکن مشین وہ کام کر رہا ہے جو اس کو سمجھایا گیا ہے. اور جو آپ کی جو کیٹ ہے کیونکہ وہ اس میں اپنی صلاحیت ہے, اگر سمجھانے کے علاوہ بھی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کو بچا سکتی ہے. سو ہمارے پاس جو اسٹرانگ انٹیلیجنس ہوتی ہے اس میں یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے ان کو بچا سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں پر جو مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہے, جو مختلف ریسرچرز ہے, جو مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں سسٹم دیٹ تھنکس لائک ہیومن, جو ہیومن کی طرح سوچتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیل مین کی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دا آٹومیشن آف ایکٹیویٹیز دیٹ وی ایسوسیٹ ود دا ہیومن تھنکنگ, ایکٹیویٹیز سچ ایز ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ, لرننگ. بیل مین کہتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز, وہ ایبلٹی جو ایک ہیومن سوچتا ہے, جو ہیومن کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پر وہ مختلف مراحل پر مختلف سچویشن میں مختلف قسم کی ڈیسیژن لیتا ہے, مختلف قسم کے پرابلم ان کے سامنے آ جاتے اور ان پرابلم کو سالو کرتا ہے, مختلف ایکسپیریمنٹ سے وہ سیکھتا ہے. اگر ان ایکٹیویٹیز کو ہم آٹومیٹ کر دیں, کمپیوٹرائز کر دیں, تو پھر ہم اس سسٹم کو کہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ ہیومن کی طرح سوچتا ہے. سو اس ڈیفینیشن دوبارہ بتاتا چلوں, دا آٹومیشن آف, یہاں پر لکھا ہے, اس کے بعد دیکھیے ایکٹیویٹیز دیٹ وی ایسوسیٹ ود ہیومن تھنکنگ, ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ ہم ہیومن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے, ہیومن تھنکنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے, کہ مختلف سچویشن میں وہ جو ڈیسیژن کرتا ہے, مطلب ایک اس طرح نہیں ہوگا کہ اس نے ایک پرابلم کے لیے یہ سیکھا ہے کہ اگر اس قسم کا مسئلہ آ گیا تو یہ کام کرنا ہے, لیکن اگر اس کے سامنے ملٹیپل پرابلمز بھی آ جائے, مختلف سچویشن آ جائے, تو وہاں پر مختلف قسم کی ڈیسیژن کرتا ہے. اگر اس قسم کی تھنکنگ مشین میں آ جائے جس طرح ایک ہیومن ڈیسیژن لیتا ہے, اگر اس قسم کی پرابلم سالونگ کر لے جس طرح ایک ہیومن کرتا ہے, اور اگر اس طریقے سے ایک انوائرمنٹ سے لرننگ ایک ہیومن کرتا ہے, وہ ایک سسٹم کر لے, تو ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں جو کہ تھنک لائک ہیومن ہے. دا ایگزسٹنگ نیو ایفرٹس ٹو میک کمپیوٹر تھنک مشین ود مائنڈس ان دا فل اینڈ لیٹرل سینس. سمپل سی الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا مشین, اس میں ایسی مائنڈ ہو جو کہ فل یا لٹرل سینس میں جس طریقے سے ہیومن ہے اسی طریقے سے یہ بیہیو کرے, تو ان نیو ایفرٹس کی جو کمپیوٹر کی تھنکنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم تھنک لائک اے ہیومن ہے. نمبر تھرڈ, سسٹم دیٹ تھنک لائک ہیومن کی تھرڈ ڈیفینیشن ہے دا اسٹڈی آف کمپیوٹیشن دیٹ میکس اٹ پاسبل ٹو پرسیو ریزن ان ایکٹ. یہ وینسٹن کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک ایسا سسٹم, ایک ایسی کمپیوٹر جو کہ اس قابل ہو کہ وہ مختلف چیزوں کو پرسیو کرے, مختلف مراحل پر مختلف پرابلم پر ریزننگ کر سکے, اور مختلف جگہوں پر اس قسم کی ایکٹ کرے جس طریقے سے ایک ہیومن ایکٹ کرتا ہے, تو پھر ہم اس سسٹم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن تھنک لائک ہیومن والی ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ڈیفینیشن ہے میک ڈارمٹ کی, دا اسٹڈی آف مینٹل فیکلٹیز تھرو دا یوز آف کمپیوٹیشنل ماڈلس. کہتا ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائے جس میں آپ ہیومن کی جو برین ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کے فیکلٹیز ہیں, نیورونز ہیں, جو ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے, اگر آپ اس کو اسٹڈی کر لیں اور اسی جو دماغ ہے اس کو آپ ایک کمپیوٹیشنل ماڈل بنا لیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ تھنک لائک ہیومن ہے. دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو میک ڈارمٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہیومن, نیچرل ہیومن کا برین ہے اس کی اسٹڈی کو, اس کو اسٹڈی کرنا اور اسی طریقے سے ایک کمپیوٹر ماڈل بنانا, ایک مشین ماڈل بنانا جس طریقے سے ہیومن کا دماغ ہے اسی طریقے کے اگر آپ نے وہ کر لیا ہے, ماڈل بنا لیا ہے, تو پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سسٹم دیٹ ایکٹس لائک ہیومن. اب یہاں پر ہم بیہیویئر کی بات کریں گے, وہاں پر ہم تھاٹس کی بات کر رہے تھے, یہاں پر ہم بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو کورزویل ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ دا آرٹ آف کریٹنگ مشین دیٹ پرفارم فنکشنز دیٹ ریکوائرز انٹیلیجنس وین پرفارم بائی پیپل.
کہتا ہے کہ یہ سا آرٹ جس میں آپ ایک ایسی مشین کریٹ کرے، ایک ایسا مشین بنائے جو کہ وہ اس قسم کی انٹیلیجنس پرفارم کرے، جس قسم کی بیہیویئر پرفارم کرے جب ایک ہیومن کو ایک پرابلم آتا ہے، جس طریقے سے ایک ہیومن مختلف سچویشن میں ڈیسیژن کرتا ہے، جس طریقے سے ایک ہیومن جس سچویشن میں سیکھتا ہے، ایک ہیومن جس طریقے سے ریزننگ کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دوبارہ کہ دا آرٹ آف کریٹنگ مشین، کہ آپ ایک ایسی مشین کو کریٹ کر سکے دیٹ پرفارم فنکشنز، جو کہ مختلف قسم کی کام پرفارم کر سکے جس کو انٹیلیجنس کی ضرورت ہو، لیکن وہ انٹیلیجنس وین پرفارم بائی پیپل، جس طریقے سے ایک انسان اس فنکشن اس پرابلم کو سالو کرتے اس طریقے سے یہ مشین بھی سالو کر لے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن ہے a field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational process۔ فیلڈ آف اسٹڈی آپ کے پاس کیا ہے؟ جو کہ ایکسپلین کر سکے، جو کہ ایمولیٹ کر سکے انٹیلیجنس بیہیویئر کو۔ کس کی انٹیلیجنس بیہیویئر کے؟ ایک ہیومن کی، ان ٹرم آف کمپیوٹیشنل پروسیس۔ لیکن ایک ہیومن تو کر رہا ہے، لیکن اگر یہ کام ایک کمپیوٹر پروسیس کے تھرو، کمپیوٹر میں پروسیسز ہوتی ہے نا، جس طرح ہیومن اپنی دماغ کے اندر سوچتا ہے اس طرح کمپیوٹر سوچتا ہے، کہتا ہے کہ اس قسم کا بیہیویئر پیش کرے جس طریقے سے ایک ہیومن سوچتا ہے، اگر وہ ہم کمپیوٹر میں بھی اس طریقے سے پروسیس کر سکے تو پھر اس سسٹم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ ایک لائک کی ایک اور ڈیفینیشن ہے دا برانچ آف کمپیوٹر سائنس دیٹ از کنسرنڈ ود دا آٹومیشن آف انٹیلیجنس بیہیویئر۔ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے جو کہ کنسرن ہے کہاں کس کے ساتھ؟ آٹومیشن آف انٹیلیجنس بیہیویئر۔ جو انٹیلیجنس بیہیویئر ہے ایک ہیومن کا، وہ اس کو اگر آپ کمپیوٹر ماڈل میں کنورٹ کر دے تو اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ آخر میں سسٹم دیٹ ایکٹس لائک ہیومن کی ڈیفینیشن ہے، اور بہت سمپل ڈیفینیشن ہے، اس سے زیادہ سمپل ڈیفینیشن کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ دا اسٹڈی آف ہاؤ ٹو میک کمپیوٹرز ڈو تھنک وچ ایٹ دا مومنٹ پیپل ڈو بیٹر۔ کہ اسٹڈی کرنا ہے کس کو؟ کہ ہاؤ دا کمپیوٹرز ڈو تھنگس وچ، کہ کس طریقے سے کمپیوٹر یہ کام کر رہے ایٹ دا مومنٹ پیپل ڈو بیٹر، جس طریقے سے ایک ہیومن اچھے طریقے سے وہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس قسم کی ایک مشین بنا لے جو مختلف سچویشن میں، جو مختلف مراحل پر مختلف قسم کی سوچ رکھتے ہیں انسان، اسی طریقے سے ایک کمپیوٹر کر لیں۔ On the face of it, this definition may appear simplistic، سب سے آسان ہے، لیکن however the term at the moment has a significant time element۔ لیکن یہاں پر جو لفظ at the moment ہے، یہ آپ کے پاس ایک significant time element ہے۔ ایٹ دا مومنٹ سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وقت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ کا پرابلم کا سولوشن ہر زمانے کے لحاظ سے سیم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ایک پرابلم آ رہا ہے، اس کا جو آج حل ہے، شاید آج سے 10 سال بعد اس کے لیے بہترین سولوشن کچھ اور ہو، یا آج سے پہلے اس کے لیے جو سولوشن تھی وہ کچھ اور تھی۔ تو اس قسم کا سسٹم جو کہ ایٹ دا مومنٹ جس طریقے سے ایک ہیومن اس زمانے میں ایک ہیومن سوچتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بیہیو کر سکے، اس طریقے سے اس سولوشن اس کو سالو کرے، تو ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کی لیکچر آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہماری آج کی لیکچر جسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کے اوپر تھی، اور سب سے پہلے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو دو الگ الگ ٹرمز ہیں، جس کو اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن دو طریقوں سے کی۔ ہم نے کہا کہ ایک ایسا سسٹم جو کہ تھنک کرتا ہے ہیومن کی طرح، جس طریقے سے ایک ہیومن کی تھاٹس ہے، پروسیسز کرتا ہے، ایک وہ ڈیفینیشن۔ اور اس کے بعد دوسری ہم نے کہا کہ سسٹم دیٹ ایکٹس لائک اے ہیومن، جس طریقے سے ایک ہیومن کا بیہیویئر ہوتا ہے، اگر اس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم نے مختلف چار ڈیفینیشن پڑھ لیے۔ امید ہے یہاں تک جو بھی پڑھا ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اوکے، تھینک یو۔